ایک ہستی تھی جس نے اس کلیم پہ آمنا صدقنا کہہ کے سر کو جھکایا کہ جو کہتے ہیں میرے سرکار سچ کہتے ہیں. آئیے ذرا اس واقعے کو بیان کیجئے جہاں صدیق اکبر کا لقب آپ کو ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بنیادی طور پر باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر وہ ایک صداقت کاملہ کا مرکز بنایا تھا آپ کو، کہ آپ نے تقریباً آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں جہاں ذہن لڑکھڑا گئے، اپنے بھی تھوڑے متردد ہوئے، بحر والوں نے تانے دیے، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس جگہ کا صحیح معنی میں پہرا دیا. یعنی آپ نے اس بات میں سپر بنے اور سامنے آ گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ واقعہ معراج میں سارے آسمانی مراحل بھی میں نے طے کیے، فرشتوں کا عالم، پھر تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات اور پھر ان کی امامت اور خلوت خاص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، یہ سارے مراحل طے کر کے میں ایک ہی رات میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں. تو اس پر غیر متردد ہوئے، کچھ اپنے بھی سوالیہ انداز سے دیکھنے لگ گئے کہ یہ عقل کے معیار پر کیسے ممکن ہے. آپ تو مکے کی حدود سے باہر گئے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، ابو جہل نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تمسخر بنانا شروع کر دیا. بہت سارے جو کافر لوگ کھڑے ہو کر کعبہ کی گرد انہوں نے ایک ایسا تمسخر بنایا اور ان کو ایک ہتھیار ہاتھ آ گیا. بھئی اس وقت اس نبی کو بے وقار کرنے کا اور جھوٹا کرنے کا نعوذ باللہ بہت بڑا ہتھیار ہاتھ گیا ہے، کیونکہ ایک انسانی عقل اس کو امیج نہیں کر سکتی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ ام ہانی سلام اللہ علیہ تو یہ بار بار عرض کرتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا کے بیان نہ کیجئے، یہ قبول نہیں کریں. اپنے بھی تھوڑے پریشان تھے، بھئی اس کو سمجھا نہیں جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیان کیا گیا کہ آپ کے جو بڑے یار ہیں، دوست ہیں، وہ کہیں کوئی ذہنی پرابلم تو نہیں ہوگی، وہ ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب پیش کر رہے ہیں، کوئی مالی خولیے کا مرض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی جنات اور بھوت ہیں. چونکہ یہ چیزیں عام تھیں تو انہوں نے جو بات کیا، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی میں ایک ہی رات میں پہلے میں بس بیت المقدس گیا ہوں، مسجد اقصی، پھر آسمانوں پر، پھر عرش معلیٰ پر، پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے دوست کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک کی بات نہیں. انہوں نے کہا ابو بکر آپ کی عقل بھی ٹھکانے ہے. انہوں نے کہا آپ اس کی بات کرتے، ہم اپنے نبی کی ان باتوں کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں جن کا تو عقل ویسے ہی تصور نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں اور وہ پیغامات جب ہمیں سناتے ہیں تو ہم اس پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے واقعی آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ پر شریعت آتی ہے، اس کے مطابق ہمیں بیان کرتے ہیں. اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ واقعہ معراج سے بھی اگلا سفر ہے، ہم تو اس کو مان چکے ہیں اور آپ اس چھوٹے واقعے کو لے کر پھر رہے ہیں. تو آپ نے بلکہ کافروں کو ڈانٹا، بھئی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں بنتا، ہم اس سے بڑی بات کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ چھوٹی بات کو لے کر ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کا اس موقع پر لگتا ہے کردار اتنا ہماجیت اور اتنا وزنی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب صدیق حضور کی زبان سے آپ کو عطا فرمایا. یعنی وہ آسمانوں سے پھر وہ لقب آپ کے لیے اتارا گیا. آسمانوں سے آئے گویا کہ اللہ نے بھی صدیق کہا، صدیق اکبر، اور نبی نے بھی صدیق اکبر کہا. چونکہ صداقت کا یہ جو ماحول تھا اس پر آپ نے گویا کہ مہر ثبت کی. واہ، یعنی دنیا کے سب سے بڑے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے صادق